بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے محتاطانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بندہ کیٹو شروع کرنا چاہے وہ سب سے پہلے لیکچر نمبر 500 پہ جا کے میری کتاب ڈاؤن لوڈ کرے جو کہ مفت ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد شروع کرے، نہیں تو وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوالات اردو میں کریں۔ یہ رومن اردو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ دونوں باتوں پہ عمل کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ آج میں پھر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے قبض، کیونکہ ڈائٹ چینج ہو گئی، سب کچھ بدل گیا، تو اس کی تعریف اور اس کے بارے میں حقائق بھی تبدیل ہو گئے ہیں، بہت زیادہ فرق پڑ گیا۔ جو ہم ہزاروں سال سے سنتے آ رہے تھے کہ قبض کے لیے اناج کھانا پڑے گا، فائبر، وہ سب ریجیکٹ ہو گیا تھوڑی کارنیور ڈائٹ نے اور کیٹو نے، کہ اس میں فائبر، کارنیور ڈائٹ میں 0 فائبر ہوتا ہے، تو اصل آ گیا کہ فیٹ ہے جو قبض توڑتا ہے۔ وہ میں آج بتاؤں گا ڈیٹیل میں، تو اس لیے یہ بالکل فکر نہ کریں، یہ میڈم کا لیکچر ہے، انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے اس میں، سلی پہ یہ جا کے سن لیں آپ، اور یہ آپ کو ساری تفصیل گی اسی کے بارے میں۔ یہ ہے، یہ جو برسٹل کی تعریف ہے قبض کی، اس میں جو 4 نمبر ہے یہ نارمل ہے سب سے زیادہ۔ یہ دیکھیں اس میں کہ سخت پخانہ اگر آئے گا تو تب قبض ہوگی، لیٹسٹ یہ ڈیفینیشن ہے۔ اس کی کنسسٹنسی نرم ہو، کتنی دفعہ آئے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 2 دفعہ دن میں آئے، 1 دفعہ آئے، 3 دن بعد آئے، اس کے نہیں۔ اگر نرم آ رہا ہے 3 دن بعد بھی اور سافٹ ہے تو وہ قبض نہیں ہے، اس کا مطلب معدہ ٹھیک ہے۔ اصل نقصان ہوتا ہے جب ہارڈ ہو جائے یا پیچس لگ جائے، نمبر دونوں نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو نظر آ جائے گا سارے یہ، تو یہ آپ تسلی سے دیکھ لیں۔ اس میں جتنی پرانی باتیں تھیں یہ سب ریجیکٹ ہو گیا ہے کہ فائبر ضروری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ضروری ہے، کتنے گرام لیں گے، یہ سب باتیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ جتنے ٹرائل ہیں، رینڈمس کنٹرول ٹرائل، کسی میں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ فائبر قبض توڑنے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک بھی اس پہ چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے قبض کے لیے، کوئی ریسرچ ثابت نہیں۔ جتنے آپ دیکھیں لیکی گٹ ہے، اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، کرون ڈیزیز ہے، جو ہی آپ فائبر، سبزیاں، اناج بند کرتے ہیں پیشنٹ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہی سارا ریسرچ میں بتایا گیا انہوں نے کہ کیا ڈائٹری ضروری، سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں آپ 30-40 گرام فائبر ہو کینڈیڈیٹ، اس کے لیے آپ کو 175 گرام کاربوہائیڈریٹ اور 44 گرام شوگر لینی پڑتی ہے۔ آپ جب اناج اور فروٹ وغیرہ لیتے ہیں، سولبل اور انسولبل کا پھڈا، یہ نیا ختم ہو گیا، نئی سائنس یہی آ گئی۔ اس میں رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل نے بھی ثابت کر دیا۔ دیکھیں کوکرین کی اسٹڈی، جب میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیوٹرل ادارہ ہے، اس کی اسٹڈی پہ زور دیا کریں۔ انہوں نے یہ 3 رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل کو ریویو کیا، اس میں سے اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکی کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ کوکرین نے کہہ دیا، اور اسٹڈی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی کہ فائبر ضروری ہے۔ تو بڑی بڑی وجہ جو کانسٹیپیشن کی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی پرابلم آپ کے معدے سے یا دانتوں سے لے کے ریکٹم تک، جو بڑی نالی ہے، اس وقت تک کوئی مسئلہ بھی آ جائے تو یہ قبض وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کی بڑی یہ ہے کہ ہاضمہ ٹھیک نہ ہو، سب سے زیادہ ڈائٹ کا تعلق نہیں ہے، آپ کے گٹ اگر ہیلدی ہے تو آپ جو بھی کھائیں گے قبض نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ جو ہمارے معدے کی تیزابیت ہے، اس میں دیکھیں تیزابیت کم ہوگی، پروٹین ہضم نہیں ہوگا، پھر جب فیٹ بائل نہیں آئے گا، فیٹ نہیں آئے گا، یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جو کہ قبض توڑتی ہیں۔ دوسرا پینکریاٹک انزائم ہے، اس کا بہت امپارٹنٹ رول ہے، اس کے نرم ہونا چاہیے۔ پھر گٹ مائکروبائل، سب سے امپارٹنٹ رول ان کا ہے کہ ہمارے پیٹ کے جو جراثیم ہیں وہ سب ہونا چاہیے۔ ان کے لیے بہت زیادہ میں بتا چکا ہوں کہ گٹ بین تعلق ہے، ہمارا امیون سسٹم انہی بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، سارے کچھ ہے اس پہ۔ ان کو جو تباہی کرتی ہیں وہ دوائیاں ہیں، خاص کر اینٹی بائیوٹک۔ تو اگر آپ یہ دوائیاں لے رہے ہیں اور معدے کی تیزابیت ٹھیک نہیں ہو رہی، آج کل جو معدے کی تیزابیت کے لیے پروٹون پمپ انہیبیٹر، اومیپیرازون وغیرہ اور ٹیگامیٹ وغیرہ، یہ سارے جو آتے تھے، یہ ساری دوائیاں اس کو نقصان کرتی ہیں اور تو خراب کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایکسیڈنٹ، جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، وہ کہتے ہیں نا کار، چیئر، بیڈ، گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے، دفتر میں گئے کرسی پہ بیٹھے، گھر کے پھر بیڈ پہ بیٹھ گئے، یہ لائف سٹائل جو ہے وہ تباہ کن ہے، ساری بیماریاں بھی ان کی وجہ سے ہے۔ دوسرا، آپ زیادہ تر جو ہے کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی گٹ مائکروبیوم کو تباہ کر دیتا ہے، قبض میں بہت امپارٹنٹ رول ہے۔ دوسرا، جتنی ڈائبیٹک نیروپیتھی ہیں، جیسے نرو ہے، یہ موومنٹ ہوتی ہے گٹ کی، اس کا بھی رول ہے اس میں۔ ڈرگ کا میں نے بتا دیا، اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہیں، پی پی آئی بھی ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، سارے۔ اور ڈی ایڈکشن، لوگ پانی بھی نہیں پیتے، پانی بھی کم پیتے ہیں۔ تیسرا، سٹریس ہے، اس میں کارٹیسول آتا ہے، اس پہ بہت زور آ رہا ہے۔ ابھی آپ ایکسرسائز میں ہر چیزوں میں دیکھیں گے کارٹیسول سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے خوراک کے بعد ساری بیماریوں کی۔
تو اس میں آپ دیکھ لیں سارا، اس میں جو بڑی بڑی ہیں اور وجہ بھی ہوتی ہیں ان کی، جیسے خونی بواسیر ہے، فشر ہے اور پینل فسٹولاز ہے. یہ 3 بڑی بیماریاں، بہت گندی بیماریاں ہیں، بہت تکلیف دہ بیماریاں ہیں. ان کے بارے میں ہمارے استاد پروفیسر محمود چودھری جو چیئرمین بھی رہے ہمارے شیخ زاید کے، وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے سینئر بندہ، سب سے ایکسپرٹ بندہ یہ اینل سرجری کرے. بواسیر ہے، اینل فشر ہے اور فسٹولا، بہت سینئر بندہ. اتنی کیونکہ یہاں پخانہ لگتا رہتا ہے، گند ہوتا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوتا، غلط سرجری ہو جائے پھر ساری عمر آپ کے پڑا رہتا ہے. تو بواسیر ہے سب زیادہ. یہ اور وجہ بھی ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ جو قبض ہے، اور قبض وہ قبض جس سے آپ فیٹ کم لیں، بائل نہ آئے، وہ سموتھ ہے، سب سے بیسٹ ہے. یہ بواسیر ہے، یہ انٹرنل بواسیر ہے، لوگ کہتے ہیں خونی ہے، دوسری اس کا نہیں پتہ. خونی میں دیکھیں یہ وین ہے، یہ پھول جاتی ہیں زور لگانے سے بار بار. یہ اگر اندر رہیں تو اندر ہے، یہ باہر موقع آنا شروع ہوتا ہے، اسٹیج 3 4 ہوتا ہے، یہ موقع بن جاتے ہیں، یہ وینز ہوتی ہیں، ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں. اس کو آج کل کئی طریقہ علاج ہے، آپ ڈاکٹر صاحب خود نہ کریں، اس کا ہونا بھی نہیں ہے. اسٹیج 2 تک جو ہے، گریڈ 2 تک وہ ہو جاتا ہے، 3 4 میں پھر آپریشن نہیں کرنا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے. یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد فسٹولا بن جاتا ہے. یہ فشر ہے، یہ دیکھیں نیچے زخم آ گیا ہے، ہارڈ سٹول سے آ گیا ہے، کوئی اور چوٹ بھی لگ سکتی ہے، کئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. جو ہومو سیکسول ہوتے ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے بات. بچے کو چوٹ، اسکولوں میں مذاق کرتے ہیں، پینسل رکھ دیا، پین رکھ دیا کرسی پہ، بیٹھتے ہوئے چوٹ لگ گئی، کھیلتے ہوئے لگ گیا کچھ. یہ بواسیر سے بھی خطرناک ہے، اس کا زخم ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے، 2 3 دفعہ آپریشن کرنے پڑتے ہیں پھر یہ جا کے فشر ٹھیک ہوتا ہے. یہ بواسیر سے الگ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. اس میں بھی خون آتا ہے، درد بہت ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، اس میں تو موقع بنتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں پین بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد فسٹولا ہے، آپ کو شوگر ہے یا اچھی ڈائٹ نہیں ہے تو ایپسس بن جاتے ہیں، پیپ بن جاتی ہے، وہ جو پھٹتی ہے تو وہ فسٹ ٹریک بن جاتا ہے، وہ پھر نکلتا رہتا ہے. یہ بہت مشکل ہے سرجری، اس کی بہت گندی سرجری ہوتی ہے. لیکن جو قبض ہوگی یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اسے کانسٹیپیشن ٹھیک کرنے کے لیے یہ 3 بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن سے بچ سکتے ہیں آپ. تو ڈاکٹر شین اومیرا کے مطابق ہائی فیٹ ڈائٹ جس میں کوئی فائبر نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فائبر لینا ہے تو فرمنٹڈ فائبر لیں، جیسے اچار ہو گیا، اس کا فائدہ ہوگا. عام فائبر کے نہیں، اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، ہضم جلدی ہوتا ہے، بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. تیسرا وہ کہتا ہے کہ MI میکسیمم انٹینسٹی ایکسرسائز یا HIIT یوگا یہ کریں تاکہ وہ ہیلدی رہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ WC سب سے امپارٹنٹ ہے، نیچے بیٹھیں. نیچے یہ اس پہ لیکچر ہے، ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ساری، کیسے ورزش کریے دیکھیے. نیچے بیٹھنے کے بارے میں وہ بہت امپارٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے جو لوگ اس نیچے نہیں بیٹھتے، ایکسرسائز کریں، ایسا ایسا فٹ کریں. اور یہ اوپر جیسے کموڈ کے اوپر بھی وہ کہتا ہے اگر موقع ہے تو پیروں کے بل بیٹھ جاتا ہے. یہ کموڈ بالکل استعمال نہ کریں، اس کے میں بتا چکا ہوں کہ کانسٹیپیشن کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. یہی وہ بار بار کہتا ہے یہ WC ہمارا مسلم سب سے بیسٹ ہے، اور اس کے لیے پہلے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی نیچے بیٹھنے کے لیے، پھر یہ بہتر ہو جائے گا. تو وہ اس کے لیے یہی کہتا ہے کہ 98% جو کیٹو یا کاربو ڈائٹ ہے، جو میٹ ہے، انڈے ہیں، گوشت ہے، فش ہے، یہ ابزارب ہو جاتی ہے، ہائی نیوٹرین چیز ہے، باقی کچھ بچتا نہیں ہے، 1-2% بچتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ فیٹ جب ساتھ دیتے ہیں تو فیٹ سے بائل آتا ہے. بائل جو ہے وہ سٹول کو نرم اور قبض توڑنے میں بیسٹ ہے. اس میں ٹاکسن بھی ہوتے ہیں اور کولیسٹرول بھی ہوتا ہے. یہ بہترین ہے اس کا فیٹ. جب آپ سبزیاں کھائیں گے، وہ کھائیں گے کاربوہائیڈریٹ، اس سے بائل نہیں آتا، پھر بائل سٹون بھی بنتے ہیں، پتے کی پتھریں بھی بنتی ہیں اور قبض بھی ہو جاتی ہے. تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہی ہے. آپ کم سے کم 100-150 گرام چربی، مکھن یا ٹیلو، بیف چربی، ناریل کا تیل لے لیں یا زیتون کے تیل 3 چمچ روزانہ پی لیں اگر آپ ڈائٹ کے ساتھ. فیٹ مسٹ ہے. لوگ کاربو ڈائٹ بھی غلط کر رہے ہیں، فیٹ نہیں لے رہے، اس وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے قبض کا. تو یہ سب سے ضروری ہے. پھر اینڈ میں بتا دوں کہ ہیلدی ڈائٹ میں 70% فیٹ اور 20-25% پروٹین ہوگی، یہ ضروری ہے. اور جو 5% آپ نے کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں وہ فرمنٹڈ ویجیٹیبل لے لیں، وہ سب سے بیسٹ ہے. ایکسرسائز ضرور کرنی پڑے گی آپ کو. نیچے بیٹھنے کی ایکسرسائز 2-4 منٹ روز کریں، نیچے بیٹھیں، پوری ڈیٹیل مل جائے گی پچھلے لیکچر میں آپ کو. فاسٹنگ ضرور کریں، 2 کھانے کھائیں، اور پانی 2-2.5 لیٹر ڈیلی پینا آپ نے، لیمن سالٹ واٹر، یہ اس کے لیے بہترین ہے. سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہوا پاس ہو رہی ہے تو 2-3 دن 4 دن پخانہ نہ آئے، فکر کی بات نہیں ہے. آپ پانی پیتے رہیں گے، فیٹ ڈائٹ لیتے رہیں گے تو وہ نرم ہو جائے گا آپ کا پخانہ. اچھا، دوسرا وٹامن D3 لے لیں، K2 لے لیں، میگنیشیم گلائسریٹ ضرور لے لیں. اور ویگس نرو کی ایکسرسائز جیسے برینگ ایکسرسائز ہے، یہ ویگس نرو قبض توڑنے میں بہترین ہے، آنتوں کی صحت کے لیے سب سے امپارٹنٹ ہے. اور اگلا لیکچر اسی پہ آئے گا کہ ویگس نرو کو کیسے اسٹیمولیٹ کریں، اس سے پورا گٹ کی ہیلتھ، قبض سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے، اگلا لیکچر آپ ضرور سنیں اس پہ.
یہ ریفرنس ہے، تھلی سے سن لیں، دیکھ لیں. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ فیٹ ضرور لینا ہے آپ نے. وہ کوکونٹ آئل لے لیں، زیتون کا تیل لے لیں، چربی لے لیں، دیسی گھی لے لیں یا مکھن لے لیں. اچھا جی، اللہ حافظ.